بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے لیسن میں ہم ایک ایسی آیت مبارکہ سیکھنے جا رہے ہیں کہ جس آیت مبارکہ میں تجوید کے تقریباً 80 to 90% قاعدے جاری ہوئے ہیں، اور جس آیت کو اگر اچھی طرح سے سیکھ کر پڑھا جائے تو اس کی وجہ سے آپ کو تجوید کے بہت سارے قانون، بہت سارے قاعدے ازبر ہو جائیں گے، اور آپ جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ ان قاعدوں کو اور ان قوانین کو فالو کرتے ہوئے تلاوت کریں گے، کیونکہ آپ کے لیے یہ آسانی ہو جائے گی اس آیت کو سننے، دیکھنے اور سمجھنے کے بعد۔ تو یہ ہے آیت پارہ نمبر 7 میں سورۃ المائدہ کی ہے، آیت نمبر 95 یہاں سے یہ آیت شروع ہوتی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا یہ انفارمیٹیو لیسن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا۔ اچھا، یہ جو حصہ ہم نے تلاوت کیا ہے، سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کس کس حرف کے اوپر تجوید کا کون کون سا قاعدہ جاری ہوا ہے۔ تو جو پہلا حرف ہے یا، یہاں پر ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یا کے اوپر دو سائن ہیں۔ ایک یہ جو پہلی علامت ہے یہ ہے کھڑا زبر ہے، اور کھڑا زبر کے اوپر یہ مدہ کا سائن ہے۔ تو یہاں پر مدہ کا قانون جاری ہوا ہے، کیونکہ کھڑا زبر جو ہوتا ہے یہ الف مدہ کے برابر ہوتا ہے، اس کے قائم مقام ہوتا ہے، اسی کی طرح ہوتا ہے۔ تو جب بھی حروف مدہ الف، واو اور یا، ان کے بعد حمزہ ہوگا، وہاں پر مد کی جائے گی، وہاں پر 3 سے 4 الف اس مد کو کھینچا جائے گا۔ تو یہاں پر آپ نے اس قانون کو یاد رکھ لینا ہے کہ یہاں پر ہم نے مد کرنی ہے، اور یہ جو ہے مد کا نشان اسی وجہ سے ہے، یا ایہا الذین۔ ٹھیک ہے، تو اس کو اچھی طرح سے آپ نے مد کر کے پڑھنی ہے۔ دوسرا قانون یہاں پر جو جاری ہوا ہے وہ ہے حمزہ وصلی کا قانون۔ یہاں پر اصل میں تھا یا ایہا الذین، لیکن الذین کا یہ جو حمزہ ہے یہ حمزہ وصلی ہے۔ حمزہ وصل وہ ہوتا ہے کہ جو درمیانے کلام میں، یعنی جب دو جملوں کے درمیان میں آتا ہے تو وہاں پر وہ گر جاتا ہے، تو اسی لیے یہاں پر دوسرا قانون یہ جاری ہوا ہے، یا ایہا الذین ہم پڑھیں گے، یا ایہا الذین نہیں پڑھا جائے گا۔ آگے چلیں، لا تقتلوا الصید، یہاں پر اس کے بعد واو کو بھی یہاں پر ہم گرا دیں گے، کیونکہ اس کے اوپر بھی کوئی سائن نہیں ہے۔ یہ اصل میں تقتلوا تھا، یہاں پر واو کے اوپر جزم تھی، لیکن چونکہ یہاں پر یہ جو الصید ہے اس کا الف لام گر چکا ہے، اور صاد کے اوپر یہ شدہ ہے، لہٰذا ہم اس واو کو چھوڑ کر اس لام کو اس صاد کے ساتھ کنیکٹ کریں گے۔ یہ آپ نے قانون ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ جب بھی جزم کے بعد اگر شدہ والا حرف آ رہا ہے تو جزم کو چھوڑ دیں گے اور شدہ کے ساتھ اس لیٹر کو ہم ملائیں گے، تو ہوگا لا تقتلوا الصید وانتم حرم۔ اسی طرح یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو نون ساکن ہے، تو اس نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے بھی کوئی نہیں، اور یرملون کا جو قاعدہ ہے، یعنی جہاں پر ادغام ہوتا ہے، ان حروف میں سے بھی کوئی نہیں ہے، تو لہٰذا یہاں پر اس نون کے اوپر اخفا کیا جائے گا، غنہ کیا جائے گا۔ اس کو ہم پڑھیں گے وَأَنْتُمْ حُرُمْ۔ غنہ کسے کہتے ہیں، اخفا کسے کہتے ہیں کہ نون کی تنوین کی آواز کو ناک کے اندر لے جانا، تھوڑا اس کو لمبا کرنا، اس کے اوپر سٹے کرنا، وَأَنْتُمْ حُرُمْ۔ اسی طرح یہاں پر را، اور اسی طرح یہاں پر یہ جو صاد ہے، یہ قاف ہے، یہ جو گرین لیٹرز جتنے بھی ہیں آپ نے ان کو موٹا پڑھنا ہے، تو ہم پڑھیں گے حرم حرم۔ آگے چلیں، ومن، اسی طرح یہاں پر بھی نون کے بعد چونکہ حروف حلقیہ میں سے کوئی نہیں اور یرملون لیٹر میں سے بھی کوئی نہیں، لہٰذا یہاں پر بھی اس کے اوپر غنہ ہوگا۔ ومن قتلہ منکم متعمدا۔ اب یہاں پر دیکھیں آپ، منکم، یہ جو میم ہے، چونکہ یہاں پر دو میم جمع ہو گئے اور پہلا میم ساکن ہے، تو اس وجہ سے ہم نے پہلے میم کو دوسرے میم میں ادغام کر دیا، ان دونوں کو ملا دیا۔ اب جب دونوں کو ملا دیا تو اس کے اوپر شدہ آ گیا، اور جب بھی میم کے اوپر یا نون کے اوپر شدہ آئے گا، میم اور نون مشدد ہوں گے، تو وہاں پر ہم نے غنہ کرنا ہے۔ تو یہاں پر بھی آپ نے اس کو پڑھنا ہے منکم متعمدا، اس میم کے اوپر بھی غنہ ہوگا اور اس میم کے اوپر بھی غنہ کیا جائے گا۔
اب دال چونکہ تنوین ہے اور اس کے بعد فا ہے تو فا حروف حلقیہ میں سے بھی نہیں، یرملون میں سے بھی نہیں، اس وجہ سے اس دال کے اوپر بھی اخفا کیا جائے گا. تو پڑھیں گے متعمدا فجزاء مثل. یہاں پر دیکھیں آپ یہ جو الف ہے اس الف کے اوپر بھی مدہ کا نشان ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ہم نے اس کو اچھی طرح سے لمبا کرنا ہے 4 سے 5 الف کے برابر. چونکہ الف مدہ ہے اور الف مدہ کے بعد حمزہ ہے، تو جب بھی حروف مدہ الف واو یا یا کے بعد حمزہ آئے گا یا ساکن ہوگا یا مشدد لیٹر ہوگا تو وہاں پر مد کی جاتی ہے. فجزاء مثل ما قتل. اسی طرح یہاں پر بھی چونکہ تنوین کے بعد جب میم آتا ہے تو یرملون میں سے ہے، تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا. یہاں پر ادغام بھی ہوگا، یعنی تنوین کو اس میں ملا دیں گے. ہم یہاں پر فجزاء نہیں کہیں گے، ہم یہاں پر کہیں گے فجزاء مثل. تو یہاں پر یرملون کا قاعدہ جاری ہوا. ما قتل. اسی طرح یہاں پر قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو ہم نے موٹا کر کے پڑھنا ہے. من النعم. اسی طرح یہاں پر بھی یہ دیکھیں آپ نون کے بعد نون ہے، اصل میں تھا یہ من النعم تھا، ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہم نے من النعم کر دیا، نون کو ہم نے حرکت دے دی اور نون کو آگے والے نون کے ساتھ ملا دیا. یحکم به ذوا عدل منکم. اسی طرح یہاں پر یرملون کا قاعدہ جاری ہوتا ہے کہ لام کے نیچے تنوین ہے اور اس کے بعد میم آ رہا ہے یرملون میں سے، ادغام مع الغنہ ہوگا اور اس کے فوراً بعد نون ساکن ہے اور اس کے بعد کاف ہے، لہذا یہاں پر نون کے اوپر اخفا ہوگا. یہ قاعدہ آپ نے یاد رکھنا ہے. ہدیم بالغ الکعبہ. تو یہاں پر دیکھیں یہ جو ہے یا کے بعد یہ جو با ہے اور اس با کے اوپر یہ جو چھوٹا میم لکھا گیا ہے، تو یہ میم کیوں لکھا گیا ہے؟ تو یہاں پر اقلاب ہوا ہے. اقلاب کیا ہوتا ہے کہ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جاتا ہے تو وہاں پر ہم کیا کرتے ہیں، جو نون ساکن اور تنوین کی آواز ہوتی ہے دن بن ان، اس آواز کو ہم میم میں کنورٹ کر دیتے ہیں، میم کی آواز نہیں. تو یہاں پر ہوگا ہدیم بالغ. یہاں پر ایسا نہیں پڑھیں گے، ہدین بالغ نہیں ہوگا، ہدیم بالغ الکعبۃ او کفارۃ طعام مساکین او عدل ذلک. یہاں پر قلقلہ والا قانون جاری ہوا ہے کہ حروف قلقلہ قاف طا با جیم دال 5 ہیں، ان میں سے کسی بھی ایک حرف کے اوپر جب جزم ہوگی تو وہاں پر ہم نے قلقلہ کرنا ہے. تو اس کو ہم پڑھیں گے او عد پڑھیں گے، یعنی اس کے اوپر ایکو کریں گے تھوڑا. او عدل ذلک صیاما لیذوق. صیاما لیذوق. اب یہاں پر ہم صیاما لیذوق نہیں پڑھیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میم کے اوپر تنوین ہے، 2 زبر ہے اور اس کے فوراً بعد لام ہے، تو یرملون میں سے ہے، حروف یرملون میں سے ہے لام. اس وجہ سے یہاں پر صرف ادغام ہوگا، ادغام مع الغنہ نہیں ہوگا، صرف ادغام ہوگا. صیاما لیذوق وبال امرہ عفا اللہ. اب یہاں پر لفظ اللہ والا قانون جاری ہوا ہے. لفظ اللہ کا کیا قانون ہے کہ جب بھی اللہ ہم پڑھتے ہیں صرف بغیر کسی پیچھے والے لفظ کے ساتھ ملائے ہوئے، تو اس کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے اللہ، ٹھیک ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اللہ، اس طرح پڑھتے ہیں، یعنی پتلی سی آواز باریک سی آواز میں، یہ غلط ہے. ہمیشہ اس کو پر منہ کے ساتھ پڑھنا ہے اللہ. اور اگر الف اللہ کا جو الف ہے یہ وصلی ہے، حمزہ وصلی ہے، یہ اگر گر جاتا ہے جب درمیانی کلام میں اور اس سے جو پہلا والا حرف ہے اس کے اوپر زبر ہے یا پیش ہے، تب بھی اس لفظ اللہ کو موٹا اور پر پڑھا جائے گا. تو یہاں پر بھی چونکہ فا کے اوپر زبر ہے اس لیے لفظ اللہ کو ہم یہاں پر بھی پر پڑھیں گے، تو پڑھا جائے گا عفا اللہ. عفا اللہ نہیں، عفا اللہ پر منہ کے ساتھ پڑھا جائے گا. عما سلف. اسی طرح یہاں پر غنہ کیا جائے گا، میم مشدد ہے تو یہاں پر غنہ ہوگا. ومن عاد. اب یہاں پر دیکھیں، یہاں پر اس نون کے اوپر ہم غنہ نہیں کر سکتے، اس طرح کہ اس نون کے اوپر ہم نے غنہ کیا، اس نون کے اوپر غنہ کیا. یہاں پر جتنے بھی الغرض پہلے نون آئے، نون ساکن یا تنوین، وہاں پر ہم نے غنہ کیا، لیکن یہاں پر ہم نے غنہ نہیں کیا، کیونکہ میں نے آپ کو اوپر بتایا تھا کہ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد
حروف حلقیہ میں سے کوئی ایک حرف ہوگا تو وہاں پر غنہ نہیں ہوگا، وہاں پر اظہار ہوگا۔ سب سے پہلے حروف حلقیہ جان لیں۔ جو حروف حلق سے ادا کیے جاتے ہیں ان کو حروف حلقیہ کہا جاتا ہے، یعنی جن حروف کا مخرج وہ گلا ہے، حلق ہے، ان کو حروف حلقیہ کہا جاتا ہے۔ حروف حلقیہ 6 ہیں: حمزہ، ح، عین، خا، غین، ہا۔ ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر عین آ گیا تو یہاں پر ہم ایسا نہیں پڑھیں گے وَمَا، ایسا نہیں ہوگا، یہاں پر ہوگا وَمَنْ عَادَ، اظہار ہوگا وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ۔ اب دیکھیں فین نون کے بعد تا ہے، حروف حلقیہ میں سے نہیں، لہذا یہاں پر اخفا کیا جائے گا، تو فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتقام۔ تو ناظرین، امید ہے کہ اگر آپ اس آیت کو اچھی طرح سے پڑھنا سیکھ جائیں گے رولز کے ساتھ، تجوید کے قواعد کے ساتھ، تو انشاءاللہ قرآن میں جو تجوید کے قاعدے جاری ہوتے ہیں بہت سے آپ کو ازبر ہو جائیں گے، آپ کو قرآن پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ اور جب آپ تجوید کے ساتھ قرآن کو پڑھیں گے تو آپ کی تلاوت میں ایک تو حلاوت آئے گی اور دوسرا بہت زیادہ خوبصورتی بھی آ جائے گی اور آپ ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ ملتے ہیں اسی طرح کی نیکسٹ انفارمیٹیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔